وأصحابك يا شفيع المذنبين. نبی مکرم شفیع معظم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کافروں کو دین کی دعوت دی تو فرمایا اگر تم میری دعوت کو قبول کرو گے تو تمہیں یہ انعامات ملیں گے. ان انعامات کا ذکر بھی فرمایا اور پھر فرمایا دیکھو ٹھنڈے دل سے غور کرو کہ میں جو تمہیں تبلیغ کرتا ہوں میں تم سے کوئی تبلیغ کے پیسے تھوڑے مانگتا ہوں. مجھے پیسے دو، مجھے اجر دو، میں تم سے پیسے تو نہیں مانگتا ہوں. ہاں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کم از کم رشتہ داریوں کا تو خیال کیا کرو. یہ رشتہ داریاں جو ہیں ان کا خیال کرنا تو بڑا ضروری ہے، تم ان کو بھی بھلا بیٹھے ہو. یہ ہمارے ہاں بھی ایک ایک برادری میں کئی گوتیں ہوتی ہیں. اسی طرح عرب کے اندر بھی تھا مختلف شاخیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی ہر شاخ کے ساتھ کوئی نہ کوئی رشتہ داری تو تھی. سرکار فرماتے ہو میں کوئی پیسے نہیں تم سے مانگتا، میں کوئی اجر نہیں مانگتا، میں تو کہتا ہوں ہر کسی کو آپس میں ایک دوسرے کی رشتہ داری کا خیال کرنا چاہیے. قرآن ہے ذرا غور سے سنیے گا. اب کافروں کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپس کی رشتہ داریوں کا خیال کرنا ہے. تو بھئی جو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی رشتہ داریاں ہیں، جو سرکار کے دین پر بھی تھے، سرکار کے سگے بھی تھے، تو کیا ہمیں ان رشتہ داریوں کا خیال نہیں کرنا ہوگا؟ یہ قرآن فرماتا ہے نا سرکار کی رشتہ داریوں کا خیال کرنا یہ عین ایمان ہے، ایمان. اب سرکار کے رشتہ دار کون کون سے ہیں؟ بیوی بھی رشتہ دار ہوتی ہے، بیویاں رشتہ دار ہیں، لیکن یہاں جو خاص طور پر کہا گیا ہے کہ ان رشتہ داریوں کا خیال کیا کرو، یہ ہیں آل بنو ہاشم، ہاشمی. پھر اس کے بعد حضرت علی کی اولاد، حضرت عباس کی اولاد، حضرت جعفر کی اولاد، یوں سمجھو بات مختصر کرتا ہوں
کہ سرکار کی اہل بیت کئی قسم کی ہے۔ ایک ہیں بیویاں، یہ تو قرآن نے صاف فرمایا ہے نا، بیویاں اہل بیت ہیں۔ اور دوسرے اہل بیت وہ ہیں جو سرکار کا خون ہیں، بشرطے کو وہ نبی پاک کی پارٹی میں ہوں۔ اچھا، بیویوں میں اور خون رسول میں ایک فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے کہ بیویاں اگر مالی طور پر کبھی کمزور ہو جائیں، بیوی کے پاس کھانا نہ ہو، کبھی وقت آ جائے مال نہ ہو، تو وہ امت سے زکوٰۃ اپنے لیے لے سکتی ہیں۔ بیویاں وہ اہل بیت ہیں جو زکوٰۃ لے سکتی ہیں، اور خون رسول وہ اہل بیت ہے، یہ بنو ہاشم وہ ہیں، خواہ کچھ کیوں نہ ہو جائے وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہیں یہ بھی صلوات والے، یہ بھی صلوات والے، اللہ ان پر بھی صلوات بھیجتا ہے، ان پر بھی صلوات بھیجتا ہے، پر ایک فرق کے ساتھ، یہ زکوٰۃ والے، یہ صلوات والے، یعنی یہ ازواج مطہرات یہ زکوٰۃ والیاں ہیں، زکوٰۃ لے سکتی، اگرچہ نہ لی ہو، لیکن مولا حسن نے ایک مرتبہ اپنے منہ کے اندر فطرانے کی کھجور ڈال لی، چھوٹے تھے نا، بچے تھے، بچوں کی عادت ہوتی ہے کوئی شے دیکھی پکڑ لی منہ میں ڈال لی، فطرانے کی کھجور انہوں نے منہ میں ڈال لی، تو نبی کریم علیہ السلام نے یوں انگلی پھیر کر منہ کے اندر فطرانے کی کھجور باہر نکال کے فرمایا، بیٹا تجھے پتہ نہیں ہم آل رسول کے لیے یہ صدقہ حرام ہے، کیونکہ صدقہ لوگوں کی میل کچیل ہوتا ہے۔ ایک دوسرا، ہم جو نبی کریم علیہ السلام کی پارٹی ہیں، ہم پر لازم کیا ہے؟ ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے، نمونہ، بس نمونے کو دیکھو، جس طرح چہرہ مہرہ اس نے بنایا، وضاقتہ اس نے اختیار کی، جس طرح کا لباس اس نے پہنا، جس طرح کے حالات سے وہ گزرا، وہ تمہارے لیے نمونہ ہے، کامل نمونہ۔ اس نمونے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لو، یہ ہم پر فرض ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہہ دو سبحان اللہ۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اس آدمی کے لیے جو اللہ سے ملنے کی اور قیامت کے دن کے ملنے کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے، اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ نماز پڑھے تو ویسے پڑھے جیسے نبی کریم علیہ السلام نے پڑھی،
لوگوں سے میل ملاقات ویسے کرے جیسے نبی کریم علیہ السلام میل ملاقات کرتے تھے۔ بیویوں سے بندہ سلوک ویسا کرے جیسا نبی کریم علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ اوے میرے دوستو، امامین کریمین جنتی جوانوں کے سردار کے ساتھ اسی طرح پیار کا مظاہرہ کرے جس طرح کہ اللہ کے محبوب اپنے شہزادوں سے پیار کا مظاہرہ کرتے تھے۔ سرکار باہر نکلے نا تو دیکھا مولا حسن کھیر رہے ہیں، یوں کیا، اٹھایا، یہاں کندھے پر بٹھایا، ایک ٹانگ ادھر۔ قربان جائیں، ایک صحابی نے دیکھا نا تو خوش ہو گیا، کہنے لگا، اے ننے تینوں سواری کڈی سونی لبھی ہے، ایڈی سواری پلا ہے کوئی دنیا جہان دے اندر؟ یعنی سرکار جیسی عظمت والی کوئی ہے شخصیت؟ کوئی شخصیت نہیں۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی۔ وہ صحابی کہنے لگے، نعم المرکب رکبت یا غلام، او ننے کتنی شاندار سواری پر تو سوار ہوا ہے۔ تو سرکار نے مسکرا کے فرمایا، سواری کو دیکھتے ہو، سوار کو نہیں دیکھتے، سوار بھی کتنا شاندار ہے۔ حبذا صلی علی حسنین کاندھوں پر سوار، ایک مرتبہ ایک کندھے پر ایک شہزادہ، دوسرے کندھے پر دوسرا شہزادہ۔ حبذا صلی علی حسنین کاندھوں پر سوار، مرحبا دوش نبی پر ہے دوشالہ نور کا، مرحبا دوش نبی پر ہے دوشالہ۔ اچھا، اب سرکار کا طریقہ کیا ہے؟ شہزادوں سے پیار کرنا۔ تو بھئی جو سرکار کا سچا امتی ہے نا، وہ شہزادوں کے بارے ذرہ بھی دل میں میل لائے گا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ امتی پر بھی لازم ہے کہ شہزادوں کے ساتھ پیار کرے، محبت کرے۔ بچے ہوتے ہیں نا، بچے یہ آپس میں کھیلتے بھی ہیں، کھیلتے کھیلتے کشتی بھی کرتے ہیں، بظاہر لڑ پڑتے ہیں۔ یہ دونوں چھوٹے تھے، وہ گھر میں بیٹھے نا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے تھے، کشتی کر رہے تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام مولا حسن کی سائیڈ پر، پتر حسن ایتھوں پھڑ، پتر ایتھوں پھڑ، پتر ادھروں پھڑ، اے حسین نو ایتھوں پھڑ۔ حضرت فاطمہ زہرا نے عرض کیا، ابا جان یہ کیا؟ وہ بڑا ہے، آپ اس کی سائیڈ لے رہے ہیں اور حسین کی سائیڈ نہیں لیں گے آپ؟ فرمایا، وہ کی کراں، حسین والے تے جبریل کھلوتا ہے نا۔ حبذا صلی علی حسنین کاندھوں پر سوار، مرحبا دوش نبی پر ہے دوشالہ نور کا، مرحبا دوش نبی پر ہے دوشالہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان شہزادوں کو سرکار کے جمال کا بھی مظہر بنایا، سرکار کے کمال کا بھی مظہر بنایا۔ یہاں سے لے کر یہاں تک
مولا حسن کی شکل و صورت بالکل نبی کریم علیہ السلام جیسی تھی، اور سینہ سے لے کر قدموں تک مولا حسین بالکل نبی کریم علیہ السلام جیسے تھے، شکل و صورت تھی۔ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک۔ سرکار کا وصال ہو گیا نا، اب ظاہر ہے یادیں تو تڑپاتی ہیں نا۔ سرکار کی یاد جب صحابہ کو تڑپاتی تو صحابہ کرام ان دونوں شہزادوں کو اکٹھا کرتے، سامنے بٹھاتے، پھر ایک کو سینے تک تکتے، دوسرے کو نیچے تک تکتے۔ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبطین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ سرکار دے دو تریاں دی شکل ہے، حسن سبطین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، اور صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے، آیا خط تو میں لکھا ہے دور کا نور کا، خط تو میں لکھا ہے دور کا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل۔ کوئی خاموش نہ رہے، بالکل صحیح حدیث پڑھ رہا ہوں، پیور حدیث، اور سرکار کے حسن کا تذکرہ ہو، سرکار کے شہزادوں کے حسن کا تذکرہ ہو تو سنی خاموش رہے نا۔ تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اچھا، یہاں ہم اہل سنت جو ہیں، ہمارے سٹیج خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ بیڑا غرق عقیدے کا ہو رہا ہے، اور ہم لوگ جن کو عقیدہ کی حفاظت کرنی چاہیے تھی وہ بھی پرواہ نہیں کرتے۔ جو اہل سنت کا طریقہ تھا، منہج تھا، شان ہم صحابہ کی بھی بیان کرتے ہیں، شان ہم اہل بیت کی بھی بیان کرتے ہیں، دونوں کے جو غلام ہوئے نا، لیکن کبھی تقابلی اندازہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔
وہ انج سن تے دوجے بھی تو پھر انج ہی سن نا، کبھی تقابلی اندازہ نہیں، وہ بھی میرے مصطفیٰ کے غلام تھے، یہ بھی میرے مصطفیٰ کے غلام ہے، میرے مصطفیٰ کی آل ہے نہ، تو اس طرح تقابلی اندازہ نہ کریے، بلکہ گج وج کے صحابہ کی باری آئے تو کھل کے کہو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ اہل بیت کا ذکر آئے تو بڑا کھل کے کہو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہم بھی قرآن کو ماننے والے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کو بھی ماننے والے ہیں، اور صحابہ اور اہل بیت دی ونڈ کر کے لوگاں نو دھوکا دین والیو، اور انج نہ کریا کرو۔ خدا دی قسم نبی پاک دے صحابی حضرت علی مرتضی صحابی پہلے نے، مصطفیٰ دی آل بعد نے، سارے شان والے ہیں، سارے عظمتوں والے ہیں۔ کرنے ابو بکر عمر عثمان علی ہیں، کرنے ابو بکر عمر عثمان علی ہیں، کرنے ایک ہی مشعل کی، ابو بکر عمر عثمان علی ہم مسلک ہیں یاران نبی، ہم مسلک ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان۔ اچھا، ہم لوگوں میں ایک عادت ہے، کبھی موج میں ہونا تو پوچھ لیتے ہیں تینوں کٹی کنے دیتی سی گڑتی، تیرے کانے جو بانگ کنے کہی سی، پوچھ لیتے ہیں نا یارو۔ جب ہم بتاتے ہیں کہ ہمیں گھٹی فلاں بزرگ نے دی تو بڑے خوش، سننے والے بھی خوش۔ جب کہتے ہیں کہ ہمیں اذان فلاں نے دی، ہمارے کان میں اذان فلاں نے کہی، تو ہم بھی بڑے خوش۔ پر ذرا یہ تو دیکھو مولا حسن اور مولا حسین، ان دونوں کے کانوں میں اذان کس نے کہی ہے اور ان دونوں کو گھٹی کس نے دی ہے؟ ارے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے مولا حسن کے کان میں بھی اذان کہی، پھر جب باری آئی مولا حسین کی سال کے بعد تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے مولا حسین کے کانوں میں بھی اذان کہی۔ بڑی شان والی اذان کہنے والا بھی اللہ کا محبوب، اور گھٹی دینے والا بھی اللہ کا محبوب۔ اور نام کس نے رکھا؟ کس نے نام رکھا؟ مولا حسن پیدا ہوئے، نبی کریم علیہ السلام جلوہ فرما ہوئے، مولا مرتضیٰ سے پوچھا علی تم نے میرے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کیا آقا میں نے حرب نام رکھا ہے۔ سرکار نے فرمایا نہیں، میں مصطفیٰ اپنے اس بیٹے کا نام حسن رکھتا ہوں۔ مولا حسین پیدا ہوئے، پھر بھی سرکار تشریف لائے، پوچھا علی تم نے میرے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ عرض کیا آقا میں نے حرب نام رکھا۔ سرکار نے فرمایا نہیں، پہلے کا نام میں نے حسن رکھا ہے تو اس دوسرے کا نام میں نے حسین رکھا ہے۔
اذان کہنے والے بھی نبی کریم علیہ السلام، اور گھٹی دینے والے بھی نبی کریم علیہ السلام، اور نام رکھنے والے بھی میرے نبی کریم علیہ السلام۔ اچھا یاد رکھنا، یہ صرف ایسی بات نہیں ہے، سرکار کا حکم بھی ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ اے میرا کلمہ پڑھنے والو، تم پر میرا طریقہ بھی لازم ہے، میرے خلفاء کا طریقہ بھی لازم ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ سرکار کا طریقہ کیا تھا؟ جمعہ کا دن ہے، منبر پر بیٹھے ہیں، مولا حسن کھیلتے آ گئے، ابھی پورا چل بھی نہیں سکتے، چل بھی نہیں سکتے، کبھی اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں۔ سرکار رہ نہ سکے، سرکار نے منبر ہی چھوڑ دیا، اٹھ کے شہزادے کے پاس گئے، یوں کر کے نا، یوں کر کے ہاتھ سے پکڑ کر شہزادے کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ تو سرکار کا طریقہ ہے، سینے کے ساتھ لگا لیا، سینے سے لگا کے نبی کریم علیہ السلام منبر پر جلوہ فرما ہو گئے۔ اس طرف نبی کریم علیہ السلام نے حسن کو بٹھایا، مولا حسن کو بٹھایا، اور دوسری طرف نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ دینا شروع کیا۔ سرکار خطبہ دے رہے ہیں، پر کس انداز سے؟ ایک اکھ مجمع وال تے دوجی اکھ اپنے پتر وال، یہ انداز ہے۔ ایک آنکھ ہے مجمع کی طرف اور ایک آنکھ ہے اپنے بیٹے حسن کی طرف۔ تقریر کرتے ہوئے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ان ابنی ھذا سید، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور میرے نبی کریم علیہ السلام کا علم پاک تولنے والو، اینا سی تے اینا نہیں سی، سرکار کا علم غیب تولنے والوں ذرا توجہ کرنا، سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ایک وقت آئے گا جب یہ میرا بیٹا مسلمانوں کے دو بڑے گروپوں کے درمیان صلح کرا دے گا۔ کیوں میرے نبی کے علم پر چوں پی پا کرتے ہو؟ دیکھو نا، دو گروپ بن گئے تھے نا، ایک مولا مرتضیٰ کا، ایک حضرت امیر معاویہ کا۔ کیوں جی مولوی صاحب یہ کہنے والے نبی نو غیب دا پتہ نہیں؟ مصطفیٰ نے کتنے سال پہلے بتا دیا تھا، کتنے سال پہلے بتا دیا، میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروپوں میں صلح کرائے گا۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہی نظر، تو ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، بلغ العلا ہی کشف الدجا آلہ حسنت جمیع خصال
صلو سرکار نے نا ایک دن مولا حسن کو اٹھا دیا. حسنین سے پیار کرنے والوں خوش ہو جاؤ. سرکار نے اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم انی احبہ، یا اللہ میں حسن سے پیار کرتا ہوں، میں حسن سے پیار کرتا ہوں، فحببہ، تو مالک تو میری بانی کر، تو یہ نال پیار کر. میں بھی پیار کرتا ہوں اور یا اللہ تو بھی حسن سے پیار کر. وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ، اور جو بھی میرے بیٹے حسن سے محبت کرے یا اللہ تو بھی اس سے پیار کرایا ہے. اپنے دل میں دیکھو، جس کے دل میں حسنین کریمین کی سچی محبت ہے، ذرا ہاتھ کھڑا کرو نا، کتنے لوگ ہیں؟ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد. اللہ تعالی ہمیں تمہیں مبارک عطا فرمائے، جنت نصیب فرمائے، انشاءاللہ ملے گی، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے دعا مانگی ہے، یا اللہ میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر، اور یا اللہ میرے امتیوں میں تیرے بندوں میں جو بھی اس سے پیار کرے یا اللہ تو بھی اس سے پیار فرما. تو یہ ہے سرکار کی دعا، اور سرکار کی دعا ہے، کسی اور کی دعا نہیں. عام مومن کی دعا ہو تو مومن کی دعا بھی لا یرد، کہ یہ قضا کو رد کر دیتی ہے. الدعاء یرد القضاء، دعا قضا کو بدل دیتی ہے، تقدیر پلٹ دیتی ہے. اور جب اللہ کے محبوب کی دعا ہوگی پھر پتہ نہیں اس دعا کا نظارہ کیا ہوگا. اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، اجابت کا صحرا، اور اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی. سرکار کی دعا جب بہترین سوٹ مہربانی کا پہن کی اللہ کی بارگاہ میں چڑھی تو ادھر اللہ کی بارگاہ سے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. قبولیت اوپر سے نیچے آئی، نیچے سے سرکار کی دعا اوپر چڑھی تو اوپر سے اللہ کی بارگاہ نے اپنے محبوب کی دعا کو قبولیت نے گلے کے اندر لے لیا. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. بڑی ناز سے جب دعائے محمد، بڑی ناز سے جب ابو ہریرہ جا رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ نبی پاک علیہ السلام کی سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے صحابی، آگے سے مولا حسن آتے نظر آئے. کیا بات ہے دونوں شہزادوں کی. ابو ہریرہ یوں ہو گئے، شہزادہ جی مینوں بھی وہ تھان چومن دیو نا جتھے میں نبی پاک علیہ السلام نو چومدیاں ویکھیے. نال سی شگرد
عمیر بن سک انہاں کہ جناب کیڑی جگہ چومو گے؟ فرمایا میں ویکھیا مولا حسن نے کرتا پایا تے تنے والی تھان سرکار نے اتھوں کرتا چک کے اپنے پتر نو بوسا دیتا ہے۔ اوے مولا حسن اور مولا حسین ان سے پیار کرنا کوئی صرف جذباتی بات نہیں، یہ تو ایمانی بات ہے۔ جن کو اس سے پیار ہے اللہ کو بھی اس سے پیار ہے، بشرطے کہ صحابہ کے ساتھ بغض نہ ہو۔ جن کو ان کے ساتھ پیار ہے اللہ کو بھی ان کے ساتھ پیار ہے، اور جس کو اللہ سے جس سے اللہ نے پیار کیا پھر اس کا بیڑا بھی تو پار ہے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حذیفہ۔ حذیفہ کیوں حذیفہ؟ نا صحابی دا کی حذیفہ کیوں حذیفہ؟ حذیفہ تینوں ہی بھول گیا۔ اپنی ماں سے کہنے لگے اماں آج میرا دل کرتا ہے مغرب کی نماز پڑھ کرنا سرکار سے اپنی اور تیری بخشش کی دعا کروں۔ ماں نے کہا اوے ہور کی چاہیے پترا، سرکار بخشش دی دعا کر دیں گے بیڑا پار ہو جائے گا۔ مغرب کی نماز ہوئی، حضرت حذیفہ نے پیچھے پڑھی، پھر بہ گئے پیچھے کہ ہونے سرکار نفلاں تو فارغ ہوندے نے تے میں عرض کرداں، لیکن سرکار نے لمبی نفل شروع کر دے۔ عشاء تک اس دن نفل پڑھ دے رہے، عشاء تک۔ پھر عشاء دی جماعت ہوئی، عشاء دی جماعت کرائی سرکار نے تے گھر ول، حضرت حذیفہ بھی پیچھے گھر ول۔ تھوڑی دور گئے، 2-4 قدم ہی، ویکھیا ایک بندہ آ گیا، انہیں سرکار نال گلاں شروع کر دیتی ہیں۔ حضرت حذیفہ پیچھے ہی کھلو گئے، پتہ نہیں کوئی خاص گل ہونی ہے۔ تسی بھی ذرا نا اسلامی ادب دا خیال رکھو، 2 بندے گلاں کردے ہون تے ایویں وچ نہیں جا کسڑنا چاہیے۔ مینوں بھی دسو کی گلاں کردے سو، بھئی تینوں دسن تے آپے دس لین گے، ہاں مینوں بھی دسو۔ وہ کھڑے ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا بات ہو رہی، تھوڑی دیر تک وہ باتیں کرتے رہے، پھر وہ چلے گئے۔ سرکار نے قدم اٹھائے اور انہوں نے بھی قدم اٹھائے، پھر سرکار نے یوں پیچھے دیکھا، اور کون ہے؟ حذیفہ جی یا کم ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما حاجتک، اے حذیفہ تجھے میرے ساتھ کیا کام ہے؟ غفر اللہ لک والے امک، یا اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے۔ غیب پر تانا زنی کرنے والوں ذرا دیکھو تو صحیح مصطفیٰ کیا فرما رہے ہیں، غفر اللہ لک والے امک، اے حذیفہ جا اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے۔ عرض کیتا سونے ایسے کم واسطے آیا سا، آقا تسی تے ایسے جے کئی واری منگن دی لوڑ بھی نہیں پیندی، بغیر منگے ہی تسی عطا فرما دے۔ کون دیتا ہے دے چاہیے، کون دیتا ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا منہ چاہیے، دینے والا سچا نبی، دینے والا سرکار نے فرمایا نیڑے آ جا، نیڑے آ جا، نیڑے آ گئے۔ ان سرکار نے انج موڈیاں تے ہاتھ رکھ کے
جی میں 2-4 قدم ٹور کے نا اپنے گھر وال چلتے فرمایا وہ بندہ جان ہے جڑا ملیا سی مینوں آقا پہلے تو کدی نہیں ویکھیا وہ فرمایا کوئی انسان تھوڑا سی یہ تے اللہ دا فرشتہ جبریل سے اج نے رب دی بارگاہ چرت کے یا اللہ میرا دل کردہ مدینے شریف دیاں گلیاں ہون سامنے تیرا محبوب ہو تے سامنے جا کے سلام عرض کراں تے رب نے فرمایا جا پر یاد رکھی میرا محبوب ہی خالی ہاتھ نہ جائیں محبوبہ نو ملیے تے خالی ہاتھ نہیں جائی دے اللہ مدینے شریف لے جائے تے خالی ہاتھ نہ جائے پہلے درود شریف دا نظرانہ نال لے کے جائے اللہ نے فرمایا خالی ہاتھ نہ جائیں تحفہ نال لے کے جائیں فرمایا وَيُبَشِّرُنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ او فرشتہ مینوں مبارک دیندا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار نے تے میرا حسن تے میرا حسین اے جنتی جواناں دے سردار نے اچھا جنتی جواناں دے سردار دا کی مطلب کیونکہ جنت وچ بڑھا ہونا ہی کوئی نہیں سارے جوانی دی حالت وچ ہون گے اس حدیث دا مطلب یہ ہے کہ جڑے دنیا چ فوت ہوئے تے جوانی دی عالم چ سن انہاں دے سردار حسنین کریمین ہون گے اترو حدیثاں ساریاں بیان کرنیاں چاہیے کوئی لکاونی نہیں چاہیے سانو کوئی دین نہ دشمنی ہے کہ اسی کچھ لکا لیے تے کچھ بیان کریے نہ سارا کچھ بیان کرو جو کچھ ہے کیونکہ بیان کرنے والے ہیں جب بیان کر دیتا ہے تے اسی تے اگے پہنچان والے ہیں نا جڑے دنیا دے اندر جوانی دی حالت وچ فوت ہوئے وہ جدوں جنت جان گے انہاں دی سرداری حسنین کریمین کول ہوئے گی تے جڑے ادھیڑ عمر تے بڑھے جڑے دنیا چ اس حالت وچ فوت ہوئے نا تے انہاں دی سرداری ابو بکر تے حضرت عمر دے کول ہوئے گی انہاں دی سرداری نہ ابو بکر نال ویر کری نہ عمر نال ویر کری نہ حسن نال ویر کری نہ حسین نال ویر کرے سارے نبی پاک علیہ السلام دے پیارے سنتا دا فرما